الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین و بالقاسم اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین مظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من تبارک تعالی فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، عزیزان محترم، ماشاءاللہ، برادران ایمانی، برادران عزیز، فرفاداران سید الشہداء، ارباب عزا، ماشاءاللہ، سامعین اکرام، بالخصوص جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اگرچہ انہیں دائرے سماعت سے خارج بھی کر دیا جائے تو اس کے باوجود بھی اگر منبر کی بلندی سے دیکھا جائے ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ جو بزرگوان نوجوان پروردگار اس عبادت عظیم کے طفیل جملہ حاضرین کے درجات کو قبول فرمائے. آمین. عزیزان گرامی، جو بھی ہمیں سید الشہداء میں خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے، بی بی اس کو اس کا اجر دیتی ہے. ماشاءاللہ، آج کا جو مجلس کا عنوان ہے معرفت. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اس 2.5 منٹ سے لے کر مصائب کے آخری جملے تک جہاں سے مجلس ختم ہوئی ہے انشاءاللہ وہیں پر مجلس ختم ہوگی. موضوع ہوگا معرفت امام. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. عزیزان گرامی، ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی مریض ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کے اندر زندگی باقی ہے یا رمق زندگی ختم ہو چکی ہے. جب وہ وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے، حالت اعتذار میں ہوتا ہے، تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اس کے پیروں کا رنگ، ہاتھوں کا رنگ چینج ہو جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، ہم پتہ کیسے کریں کہ وہ زندہ ہے یا اس کی رمق زندگی ختم ہو چکی ہے؟ تو ہم جب غور کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے سینے کے پاس پسلیوں میں ہلکی ہلکی سی سانسیں نظر آتی ہیں. ماشاءاللہ، ہلکی ہلکی سی سانسیں نظر آتی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی رمق زندگی باقی ہے. میزان اس سانس کے برابر بھی ہلنے والا نہیں ہے جہاں حسین کھڑے ہوں گے اگر معرفت نہیں ہے. آہستہ آہستہ سے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں ماشاءاللہ، کیونکہ سرکار ایک رات میں کوئی کروڑ پتی نہیں بن جاتا ہے، اور اگر ایک رات میں کوئی کروڑ پتی بن بھی جائے اور ہیرے جواہرات کے بستر بھی بنوا لے تو جب تک اس کو نیند نہیں آ سکتی جب تک اس کی مرضی نہ ہو. بغیر معرفت کے کچھ بھی نہیں ہے. معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ چاہے لکھنؤ کے کربلا میں جا کر رو رو کے مر جائیں، چاہے آپ عزاداری میں اس مسجد میں شب داری کر کے رو رو کے مر جائیں، معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں. کربلا چلے جائیں. عزیزان گرامی، کربلا جانا کمال نہیں ہے بلکہ کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا. بلکہ کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا. زندہ باد، زندہ باد. تو مولانا خطیب اہل بیت مولانا ناوید عابدی صاحب کا جملہ، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولانا آپ کتنی مرتبہ زیارت کریں؟
کہنے گئے ماشاءاللہ الحمدللہ 1 مرتبہ ہویا ہے. کہنے او ہو 1 مرتبہ, ہم تو 7 مرتبہ ہو کر آ گئے, 7 مرتبہ ہو کر آ گئے, لیکن فخر بتا رہا ہے کہ تبدیل اب بھی نہیں ہوا. ان کے اندر کے چینجز زندہ باد. بغیر معرفت کے کچھ بھی نہیں ہے جانے گرامی, بغیر معرفت کے کچھ بھی نہیں ہے جانے گرامی. اس فرش ادا کی اتنی اہمیت ہے. یہاں پر کسی امیر کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, یاد رکھیے گا, یہاں پر کسی امیر کا ذکر نہیں ہو رہا. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ادب سے آنے والوں کو ملتا ہے, تماشا دیکھنے والوں کو نہیں ملتا ہے. جو لوگ فرش ادا کو اہمیت نہیں دیتے ہیں وہ یاد رکھے, جملہ سن لیجئے دانے گرامی, جو لوگ فرش ادا کو اہمیت نہیں دیتے یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر کوئی رئیس کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے, یہاں پر کسی امیر کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے, یہاں پر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس کی اولادیں اگر جھوٹے برتن میں ہاتھ دھو دے تو وہ گوہر نایاب بن جاتے ہیں. اور خبردار, خود دائرے فرعونیت میں رہیں تو رہیں, مگر للہ عزاداری کو دائرے فرعونیت میں مت لائیے گا. عزاداری میں میرا تیرا نہ کیجیے گا. آج اتنی یہ فرقہ پرستی ہونے لگی ہے اور اتنے زیادہ انجمن بازیاں ہونے لگی ہیں, میرا علم میرا تابوت. عزیزان گرامی ایک بات پوچھوں آپ سے, اگر آپ سے عزاداری چھین لی جائے تو آپ ہیں کون؟ اپنی آئیڈینٹی بتائیے. شہنشاہ حسین صاحب کا یہ جملہ پڑھوں گا, آپ ہے کون؟ آپ ہے کون؟ اگر آپ سے عزاداری چھین لی جائے تو آپ ہے کون؟ عزیزان گرامی یہ جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں, شہنشاہ حسین نقوی جو پاکستان کے, انہوں نے کہا کہ ہم سب عزاداری کے نوکر ہیں, ہم سب عزاداری کے غلام ہیں. نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک نہیں بننا چاہیے. بصارت سے نہیں بصیرت سے عزیزان گرامی, معرفت نہیں کچھ بھی نہیں. چلیے انشاءاللہ کربلا ہجوم پہ ہجوم جا رہے ہیں, قافلے پہ قافلے جا رہے ہیں, مگر رونا اس بات کا ہے کہ آج کی نیو جنریشن, آج کے نوجوان, ان کو وہ علی تو نظر آ رہا ہے. کون وہ علی؟ وہ علی 2 انگلیوں سے علی نے در خیبر کو اکھاڑ دیا, مرحب کو مار دیا, اندر کو پچھاڑ دیا. آپ کو وہ علی تو نظر آ رہا ہے اتنے گرم. کیا کیا وہ علی نے؟ مرحب کو پچھاڑ دیا, انتر کو پچھاڑ دیا, مگر یہ وہ علی نظر نہیں آ رہا ہے جو میسم کی دکان پر بیٹھا ہے. جملہ سنیے گا عزیزان گرامی, ان کو وہ علی تو نظر آ رہا ہے جو 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑ دیا, وہ علی نظر آ رہا ہے. لیکن عزیزان گرامی یہاں پر میں ایک بات رو کر کروں, ایک خلوات بھیجے محمد والے. ان کو یہ علی تو نظر آ رہا ہے. یاد رکھیے اس فرش عزا خانے میں پہلے ہمارے عزا خانے بزرگوں سے بھرتے تھے, آج ہمارے عزا خانے نوجوانوں سے بھر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی محنت جوان ہو گئی ہے. ان کی محنت, آپ نعروں پہ نعرے لگاتے ہیں, چمن چمن گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ گھر گھر علی علی. جملہ سنیے گا, آج کی نیو جنریشن اتنی لومڑی مزاج ہو چکی ہے جانے گرامی, اتنی لومڑی مزاج ہو چکی ہے کہ جب آتی ہے قول کی باری, جب آتی ہے قول کی باری تو 70 سفیروں کو چیر کر, سارے بزرگوں کو پیچھے ہٹا کر, سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم, جہاں علی
فہم، اور جب آتی ہے عمل کی باری تو پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کہاں علی، کہاں تب کہتے ہیں کہاں علی، کہاں ہم. تو عزیزان گرامی ان کو وہ علی تو نظر آ رہا ہے جو 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑ دیا. عزیزان گرامی علی کا 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑنا کمال نہیں ہے، بلکہ علی کا علی ہو کر میثم کی دکان پہ بیٹھنا کمال ہے. علی کا علی ہو کر میثم کی دکان پر بیٹھنا کمال ہے. بس آخری جملہ کہوں گا، اس کے بعد ربط مسائل. بس جلدی سے ماشاءاللہ. آج ان کو یہ علی تو نظر آ رہا ہے کہ وہ علی نے 2 انگلیوں سے درے خیبر کو اکھاڑ دیا، مگر یہ علی نظر نہیں آ رہا جو یہودی کے باغ میں پانی دے رہا ہے. آج آپ کو وہ علی تو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ علی نظر نہیں آ رہا ہے جو مصلی پر عبادت میں گریہ کر رہا ہے. عزیزان گرامی بس آخری جملہ جو میں نے ابھی فقرہ کہا کہ علی کا 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑنا کمال نہیں ہے، بلکہ علی کو میثم کی دکان پر بیٹھنا کمال ہے. انشاءاللہ کل یہیں سے بات کروں گا اور کل موضوع کو ختم بھی کر دوں گا. عزیزان گرامی آج محرم کی 4 تاریخ ہو گئی ہے اور یہ بات تو آپ نے سنی ہے کہ جب بی بی نے رسول خدا سے کہا کہ بابا کل جب آپ نہیں ہوں گے، علی نہیں ہوں گے، میں نہیں رہوں گی، تو بابا میرے لال پر گریہ کون کرے گا؟ تو رسول نے کہا فاطمہ گھبرانا نہیں، خدا ایک قوم ایسی پیدا کرے گا جو تیرے لال پر گریہ کرے گی. ہاں عزیزان گرامی دے لیجئے حسین کو، حسین کی ماں کا پرسہ. عزیزان گرامی امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے اہل بیت پر گریہ کیا کرو نا تو چھپ کر گریہ نہ کیا کرو، شرما کر گریہ نہ کرو، جب گریہ کیا کرو تو بیٹھ کر کے گریہ کرو. ہاں آزادار مظلوم کربلا جب آپ کے عزاخانوں میں علم سجتا ہے، علم نصب کیے جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے یہ علم نصب کیوں کیا جاتا ہے. 2 محرم کو امام حسین والد کربلا ہوئے اور اس کے بعد یزیدیوں کا قافلہ آنا شروع ہو گیا. کبھی جو ہے عمر سعد لشکر لے کر آیا، کبھی شمر لشکر لے کر آیا، کبھی خولی لشکر لے کر آیا، کبھی ابن نمیر لشکر لے کر آیا. اور جیسے ہی لشکر آتا تھا تو خیمے میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے زینب کے کانوں میں جب آواز آتی تھی تو اپنے سر کو چادر سے پکڑ لیتی تھی اور جناب سکینہ کا دل گھبرا جاتا تھا. ارباب اعظم مصائب کے 2-3 جملے پڑھوں گا اور آپ کی نعمت کو تمام کر دوں گا. عزیزان گرامی جب یہ چیز امام حسین نے دیکھی تو امام حسن نے 2 علم بنائے. ایک علم کو عباس کے حوالے کیا اور ایک علم کو خیمے کے باہر جا کے نصب کیا اور بیویوں کو بلایا اور کہا بیویوں جب تک یہ علم یہاں پر نصب ہے تمہاری چادر سلامت ہے. ایک مرتبہ جناب سکینہ کے قریب گئے اور جھک کر کہا سکینہ جب تک یہ علم یہاں پر سلامت ہے تمہاری بالیاں سلامت ہے. اے زینب جب تک یہ علم یہاں پر نصب ہے تمہارا بھیا زندہ ہے. ارباب اعزاز دے لیجئے پرسا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. ارباب اعزاز جب حضرت عباس میدان میں گئے اور اس کے بعد جب ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے ہیں تو آواز دی آقا مدد کو آئیے. ارباب اعزاز جیسے ہی یہ فکرہ امام حسین نے سنا تو ایک مرتبہ کمر میں ہاتھ رکھ کے کہا عباس عباس میری کمر ٹوٹ گئی. ارباب اعزاز
جب آپ کی آنکھوں میں کوئی پانی چلا جائے یا کوئی بھی ایسی چیز چلی جائے تو آپ فوراً اپنی آنکھوں سے صاف کر دیتے ہیں۔ جملہ سنیے گا، جب عباس گھوڑے سے گرے تو ایک آنکھ میں خون تھا، ایک آنکھ میں تیر تھا۔ عباس کا لاشا کبھی ادھر کبھی ادھر۔ حسین چلتے چلتے کر کے عباس کے لاشے کے قریب گئے، کیا دیکھا؟ عباس کے ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے آنکھ میں خون ہے۔ بھائی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، زانو پر رکھا۔ عباس نے کہا، اے آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اے مولا میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیر کو نکالا، رومال سے صاف کیا اور کہا، عباس میری حسرت تھی، عباس میرے دل میں یہ احساس تھا، عباس میری یہ تمنا تھی کہ ایک بار مجھے بھائی کہہ کر پکارو، عباس مجھے بھائی کہہ کر پکارو۔ جیسے ہی حضرت عباس نے بھائی کہا، عباس کی روح پرواز کر گئی۔ حرب وسیعت لاشے کو دریا پہ چھوڑا، علم کو اٹھایا، خیمے کی جانب بڑھے۔ ادھر چھوٹے چھوٹے بچے جب علم کو دیکھا، جب علم کو دیکھ کے کہتے میرا چچو عباس، میرا چچا عباس، میرا سکار، ارے اب ہمیں پانی مل جائے گا، میرا عباس آ رہا ہے، اب میری پیاس بجھ جائے گی۔ جب علم قریب آیا تو سکینہ نے کیا دیکھا؟ علم آیا ہے، علم دار نہیں آیا۔ بابا کے پاس قریب گئی، سینے سے لپٹ گئی، اے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ ایک مرتبہ حسین اس علم کے قریب گئے جو علم نصب کیا ہوا تھا، اس علم کو اٹھایا، خاک میں ملایا، جو علم لے کر آئے تھے اسے خاک میں ملایا اور کہا، زینب تیری چادر کا محافظ مارا گیا، اے ام کلثوم تیرا پردے کا وارث مارا گیا، اے سکینہ تیرا چچا عباس مارا گیا۔